342. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. بھائیو، دوستو اور بزرگوں، آج یہ مسئلہ الہ کے سمجھنے کی اس مسجد میں 5ویں مجلس ہے، اس میں یہ بات بیان کی جائے گی کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ نادان انسان نے کس کس چیز کو اپنا معبود قرار دیا، اپنا رب مان لیا۔ چند آیات میں آپ کے سامنے رکھوں گا جن کے مطالعہ سے یہ بات کھل جائے گی کہ شیطان نے اللہ وحدہ لا شریک رحمان کے علاوہ لوگوں کو رب اور معبود الہ کے طور پر کتنی چیزیں منوا لی تھی، کیونکہ وہ کھلا دشمن ہے، شرک والا سب سے بڑا گناہ کروا کے وہ چاہتا ہے کہ انسان ہمیشہ کا دوزخی بنے۔ اس کے لیے اس نے یہ سلسلہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع کیا۔ اس سے پہلے لوگوں نے دنیا میں شرک نہیں کیا تھا۔ شرک شروع ہوا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے شرک کے خلاف جہاد کے لیے کھڑا کیا، اور لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ کی دعوت کا کام ان کے ذمہ لگایا۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں نے سورج کے سجدے کیے، سورج کی عبادت کی، اور یہ خالص شرک ہے۔
کیونکہ عبادت کا سجدہ فقط اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، سورج کے لیے تو نہیں، وہ تو سورج کے لیے عبادت کا سجدہ کر رہے تھے۔ دیکھیے پہلی لائن سے میں ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پرندوں کی حاضری لی، اور تفسیر میں لکھا ہے کہ دو وجہ سے حاضری لی ہوگی، یا تو یہ وجہ کہ ان پرندوں کے ذمے کوئی کام لگائے ہوں گے کہ تم نے یہ کام کر کے آنے ہیں، یا کوئی کام ذمہ نہ لگایا ہوگا تو ویسے جیسے کوئی لشکر کا سالار اور سپاہ اپنے فوجیوں کی، اپنے لشکریوں کی حاضری لیتا ہے، انتظامی طور پر آپ نے اس طرح کیا، بہرحال حاضری لی، لیکن ایک خاص پرندہ ان پرندوں میں موجود نہیں تھا۔ فَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، مفقود پایا، گم پایا، غائب پایا ایک پرندہ۔ فقال، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے، مالیہ، مجھے کیا ہو گیا، لا اری الہدہد، نہیں دیکھ رہا میں ہدہد کو۔ اب اس پرندے کا نام بھی آ گیا جس کا نام ہدہد تھا، باقی تو سامنے موجود ہیں، انہوں نے لبیک کہا ہے، ہدہد غائب ہے، کیا وجہ ہے؟ ام کان من الغائبین، یا ہے وہ غیر حاضروں میں سے، یہاں موجود نہ ہونے والے لوگوں میں سے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، چونکہ اس کی عدم موجودگی، اس کی غیر حاضری حضرت سلیمان علیہ السلام کے نوٹس میں نہ تھی۔ چھٹی مانگ کے جاتا نا، پھر تو تھا ٹھیک، اس نے اطلاع نہیں کی، سلیمان علیہ السلام کو غائب ہو گیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام اس پر یہ فرمانے لگے کہ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، یا تو میں اس کو سخت سزا دوں گا اس غیر حاضری کی، او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اس کو سرے سے ذبح کر ڈالوں گا، زندہ ہی نہیں چھوڑوں گا، او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا پھر وہ میرے پاس کوئی غیر حاضری کی مضبوط دلیل لائے گا۔ سلطان مبین کا مطلب مضبوط دلیل، کہ جی میں اس وجہ سے غیر حاضر تھا۔ تھوڑی سی دیر گزری، قرآن کے لفظ ہیں فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہ آ گیا، ہدہد پرندہ بھی پھر مجلس میں حاضر ہو گیا۔ فقال، اس ہدہد نے کہا، کیونکہ جیسے وہ اس مجلس میں آیا تو دوسرے پرندوں نے اس کو چونکا تو دیا نا، کہ بھئی تیری غیر حاضری لگ چکی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام سخت سزا کا اظہار بھی کر چکے ہیں، اب تیری تو خیر نہیں۔ تو ہدہد آگے بڑھا اور اس نے کلام کیا، فقال، کہنے لگا، احطت بما لم تحط به، اے اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام، میں نے احاطہ کیا ہے، میں نے معلوم کیا ہے، بما، اس چیز کا کہ لم تحط به، آپ کو اس کی کچھ خبر تک نہیں ہے۔ استادوں نے فرمایا ہدہد نے جو کلام کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی طرف بڑی
توجہ اور انہماک سے دیکھتے گئے، سنتے گئے، کیونکہ اس کی ہر بات پچھلی بات سے زیادہ تعجب میں ڈالنے والی تھی۔ کلام اس نے شروع کس طرح سے کیا؟ میں معلوم کر کے آیا ہوں اس چیز کو جس کی آپ کو ہوا بھی نہیں لگی۔ اب یہ بڑی حیران کن بات تھی، بھئی میرے تلے تختے 8000 تے کرسی دے لوگ بیٹھے ہونے پورے، میں کابینہ دے نال ودنا، کہیں لے مشرق دا سفر، کہیں لے مغرب دا سفر، کہیں لے شمال دا جنوب دا، یہ کتھوں آگے بھئی میں تو زیادہ خبریں رکھن والا آدھا نال کے جو تن اکا اس دی ہوا ہی نہیں لگی۔ ٹھیک ہے بھائی، اور سن دیں آگو تے کیا دے؟ پھر کہنے لگا وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، میں لایا ہوں آپ کے پاس ملک سبا کی یقینی خبر، میرے پاس ملک سبا کی یقینی خبر ہے۔ انی وجدت امرأۃ، بے شک میں نے دیکھا ہے ایک عورت کو، تملکہم، جو اس علاقے کے لوگوں کی ملک سبا کی بادشاہ بنی بیٹھی ہے۔ اب یہ بات سلیمان علیہ السلام کے لیے بڑی عجیب تھی کہ بھائی مرد حاکم ہوتا ہے، حکمران ہوتا ہے، فرمان روا ہوتا ہے، وہ کیسے لوگ ہیں کہ انہوں نے ایک عورت کو اپنے سر پہ سربراہ بنا رکھا ہے، حکمران بنا رکھا ہے، گورنمنٹ حوالے کر رکھی ہے ساری۔ تملکہم، ان کی بادشاہ بنی بیٹھی ہے، ملکہ بنی بیٹھی ہے۔ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اسے امور سلطنت چلانے کے، حکومت کے سارے اسباب بھی حاصل ہیں۔ اتھے گلیس کہیں شاید کمی بھی کونس۔ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، یہاں سے اہل بدعت کے جو مولوی ہیں تو وہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو جی ملک سبا کے بارے میں ہدہد نے کہا تھا ہر چیز دی گئی، اگر ہم یہ کہہ دیں بھی ولیوں کو ہر چیز ملی ہوئی ہے تو یہ گستاخی ہو جاتی ہے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ جو اللہ کے اولیاء تو بہت اونچی ہستیاں ہیں، وہ تو ایک مشرکہ عورت تھی، اس کو سب چیز دی گئی تھی، تو یہ ان کی بودی دلیل ہے، یاد رکھیں۔ کوئی مشرک اور بدعتی مولوی اگر اس کو دلیل بناتا ہے تو غلط ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید نے ہدہد کا مقولہ تو ذکر کیا کہ اس نے کہا وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وہ دی گئی ہے ہر ایک چیز، تو کیا اس ہر ایک چیز میں سب کچھ آ گیا؟ نہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک میزبان دسترخوان لگاتا ہے اور اس کے اوپر کھانا چنا جاتا ہے، پھر کھانے والوں کو بٹھایا جاتا ہے، پھر اوپر جو ہے نگرانی رکھتا ہے اور ان سے پوچھ رہا ہوتا ہے بھائی کہیں شاید ہی لوڑ ہے نے، تو وہ ہر شے بہو ہے بھائی۔ اچھا اس ہر شے کی مراد کیا ہونا ہے کہ اتنے ہر قسم دا لوہا، ہر قسم دا تانبا، ہر قسم دا پلاسٹک، کائنات دا ذرہ ذرہ اسے دسترخوان سے موجود ہے۔ اور بھائی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم جڑی دعوت طے کی تھی یہ کھاؤن دی ہر شے پئی ہے، یہ ہر شے تو یہ مراد ہوئی۔ دوسرا استادوں نے فرمایا وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ میں اگر ملکہ بلقیس کو ہر چیز بھائی ملی ہوئی تھی یہ مراد لیں تو پھر اس کے پاس مونچھ تھی، یا ملکہ بلقیس کی داڑھی تھی، یا میں دوسری چیز کا نام نہیں لیتا جو مذکر کے خواص میں سے ہے، وہ چیز اس کے پاس تھی نہیں تھی، وہ تو ایک عورت ذات تھی، نہ اس کی مونچھ تھی نہ داڑھی تھی، پھر من کل شیء کا کیا مطلب؟ تو اس کا مطلب یہی ہے
کہ سلطنت چلانے کے، حکومت چلانے کے اس کے پاس اسباب مکمل تھے۔ جس چیز کی وہ پرندہ ذکر کر رہا تھا کہ وہ ملکہ بنی بیٹھی ہے، اور یہ نہیں کہ نام کی، بلکہ اس کو بڑے اسباب بھی حاصل ہیں۔ من کل شیء کا یہ مطلب، وہ من کل شیء سے ان کو با اختیار ثابت کرنا چاہتے ہیں مشرک اور بتی مولوی، کہ ان کے پاس کیوں نہ خزانے ہوں سارے، ان کو سب کچھ رب نے دے دیا، لیکن سب خزانوں کا مالک اکیلا اللہ ہے، سب علوم کا مالک فقط اللہ کے علام الغیوب وہ ہے، اس میں خدا کا کوئی بھی بندہ شریک نہیں۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس بات نے حضرت سلیمان کو اور زیادہ حیران کر دیا کہ پرندے نے کہا اس کے پاس بڑا عالی شان تخت بھی ہے۔ تو سہی تخت تے بیٹھے ہو جی، تخت اس لئی دیکھنے والا ہے، دیکھنے نال تعلق رکھے لے۔ سلیمان علیہ السلام سوچا اسی مار ہوئے، ایڈا تم تراکلا تخت میرے تلے، 8000 میری کابینہ دا جن تے انسان اتھے براجمان ہوندے تے ہوا تے اڑ دے، کیا بات ہے اس تخت دی، اللہ دا رتو ہے، معجزہ ہے، اس کو لی تخت ہے، یہ تعریف پرندہ پیا کرے نا، میرے تخت نو دیکھن تو بعد میرا تخت ڈٹھو اس کے بعد اس دے تخت دیاں پہ تعریفاں تھینیاں۔ اب آگے اس نے اس قوم کی مذہبی حالت بیان کی۔ ہدہد پرندے نے کیا کہا؟ وجدتها، میں نے دیکھا ہے اس ملکہ بلقیس کو، وقومها، اس کی قوم کو بھی، یسجدون للشمس، سجدے کرتے ہیں سورج کی۔ سجدہ کس کا حق ہے؟ سجدہ عبادت کا فقط اللہ کے لیے، لیکن وہ سورج کے لیے سجدہ کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، یعنی خالص اللہ کا سجدہ کرنا تھا، اللہ کا خالص سجدہ نہیں کیا، وہ سورج کے سجدے کر رہے ہیں۔ اور یہ ایسے گمراہی میں کیوں مبتلا ہوئے؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، مزین کر رکھا ہے ان کے لیے شیطان نے ان کے ان اعمال مشرکانہ کو، ان کے اعمال مشرکانہ کو شیطان نے ان کے لیے مزین کر رکھا ہے، کرتے شرک ہیں سمجھتے عشق ہیں، کرتے شرک ہیں سمجھتے عشق ہیں۔ اور یہ کس کے اثر سے؟ شیطانی اثر سے۔ شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، تو بڑا ماننے والا ہے پیغمبروں کا، تو بڑا ماننے والا ہے فرشتوں کا، تو بڑا ماننے والا ہے جی ولیوں کا، کہ تو ان کی پکاریں کرتا ہے، تو ان کی نظریں نیازیں دیتا ہے، تو ان کے چڑھاوے چڑھاتا ہے، تو ان کے ہر سال عرس کرتا ہے، کیا بات ہے تیری، اور تو قبر پہ سجدے بھی کرتا ہے، ولی کی قبر پہ تو مانتا ہے بڑا بڑا تو با ادب ہے، شیطان تھپکیاں دیتا ہے۔ ہر دور کے مشرک کی شیطان نے اسی طرح مت ماری، اور وہ بات پرندوں کو بھی سمجھ تھی۔ اس نے کہا شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مشرکانہ کو مزین کر رکھا ہے، فصدہم عن السبیل، جس کی وجہ سے وہ سیدھی راہ سے شیطان نے ان کو روک رکھا ہے، فصدہم، پس ان کو روک دیا، عن السبیل، سیدھی راہ سے، صراط مستقیم سے، فہم لا یہتدون، پس وہ ہدایت پر ہیں ہی نہیں، ان کو راستے کا پتہ ہی نہیں کہ اصل راستہ تو توحید کا ہے۔ یہ زمین اللہ نے پیدا کی، اس پر مخلوق اللہ نے آباد کی، اور وہ اکیلا عبادت کے سارے کاموں کے لائق ہے، اسی کی عبادت ہو سکتی ہے، رکوع، سجدے، قیام، طواف، اعتکاف، ہاں جی، سب عبادتیں فقط کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اتنی جب اس نے بات کی تو اس کی آہ نکل گئی، ہدہد پرندے کی آہ نکل گئی، اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض،
ہائے کیوں سجدہ نہیں کرتے صرف اس اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے، جس میں یہ قدرت ہے، جس کی یہ طاقت ہے اور جس کا یہ کمال ہے، جس کا اتنا اختیار ہے کہ وہ یخرج الخبء نکالتا ہے چھپی چیزیں فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں، زمین و آسمان کی چھپی چیزیں باہر نکالنے کا اس کے پاس اختیار ہے، یعنی اس کا حکم آسمانوں پہ بھی کار فرما ہے، اسی کا حکم زمین پہ بھی کار فرما ہے، اور وہ جب چاہے وہاں سے کچھ بھی ظاہر کر لیتا ہے، بڑی طاقت کا مالک ہے، اختیار کا مالک ہے۔ دوسرا کمال وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ اللہ جانتا ہے ان ساری باتوں کو جو تم چھپاتے ہو اور ان ساری باتوں کو جن کو تم اعلانیہ کرتے ہو، ظاہراً کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا ہوا، وہ اللہ ایسا معبود برحق ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوا اس اللہ کے، کوئی سجدے کے لائق نہیں سوا اس اللہ کے، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں سوا اس اللہ کے، کوئی پکارے جانے کے لائق نہیں سوا اس اللہ کے، وہی معبود واحد ہے، رب العرش العظیم، وہی ہے عرش عظیم کا مالک بھی۔ یہ باتیں ہیں کس کی؟ ہدہد کی۔ ہدہد مسئلہ الہ بیان کر رہا ہے، قرآن میں اس کا اتنی شان سے اللہ نے ذکر کیا، اللہ کی قسم کہ ہدہد نے اللہ کی عبادت کی بات کی، رب نے اس آیت پہ انسانوں کو سجدے کا حکم دے دی۔ او انسانوں اب تو سمجھ جاؤ، تم بندے ہو، پرندے کو اتنی سمجھ ہے، اس کی آہ نکل رہی ہے، تو تم خالص میرے سجدے نہیں کرتے، تم میرے نیک بندوں کے سجدے میں لگ گئے، کوئی سورج کے، کوئی ستاروں کے، کوئی کس چیز کے، کوئی کس چیز کے، میری حق کے بندگی کو تم نے غیروں میں تقسیم کر دیا۔ یہ سب مخلوق مجھ سے غیر ہے، میرے نیک بندے ضرور ہیں، ولی ضرور ہیں، انبیاء ضرور ہیں، اولیاء اتقیاء ضرور ہیں، لیکن میرے حق میں شریک نہیں ہیں، میں اپنے حق میں وحدہ لا شریک ہوں، سجدہ میرا حق ہے، عبادت میرا حق ہے۔ اگر پرندہ ہو کر توحید کی اتنی فکر اور اتنا درد رکھتا ہے، خدا اس کا ذکر اپنے قرآن میں کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی وحدانیت اور توحید کا درد رکھے، قوم کو سمجھائے، محلے والوں کو سمجھائے، شہر والوں کو سمجھائے اور اپنے علاقے والوں کو سمجھائے، تو وہ خدا کے ہاں کتنا پیارا ہوگا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، تو اللہ نے ہدہد پرندے کا ذکر کر کے مسئلہ الہ کا بیان سورۃ النمل میں ہمیں سنایا۔ اس ضمن میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ملک سبا کی نادان قوم اللہ کے سوا کس کو معبود مان بیٹھی تھی؟ سورج۔ آگے دیکھیں جی، ستاروں کو الہ مان لیا گیا، سورۃ الانعام ہے، 7واں پارہ، سورۃ الانعام آیت نمبر 77، صفحہ جی یہ جی 124، 124، اور یہ میں آیت نمبر 76 سے ترجمہ کر رہا ہوں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی قوم کو مسئلہ توحید سمجھاتے ہوئے ایک شب میں ستارے کو
دیکھ کر فرمانے لگے ھذا ربی، اچھا یہ میرا رب ہے، بزعم شما، یعنی تمہارے گمان کے مطابق اے میری قوم، تم جو ستارے کو رب مانتے ہو، معبود مانتے ہو، تو یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، پس جب وہ غروب ہو گیا، قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے لا احب الآفلین، مجھے تو غروب ہونے والے پسند ہی نہیں ہیں، پسند نہیں ہیں بطور معبود کے۔ ایسے ستارے ہر کسی کو پسند ہیں، اچھے لگتے ہیں، حتیٰ کہ چھوٹے بچے جو ابھی باتیں نہیں کرتے، ہاں جی، وہ چارپائی پہ اپنے کھٹڑے پہ پڑے ہوتے ہیں، چاند سے کھیلتے ہیں، ستاروں کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، ان کو بھی اچھے لگتے ہیں۔ لیکن یہاں ابراہیم علیہ السلام کا فرمانے کا کیا مطلب ہے؟ مجھے بطور معبود اور رب کے ڈوبنے والے پسند ہی نہیں ہیں۔ فلما رأى القمر، پس ایک شب ایسی بھی آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا، بازغاً، چمکتے ہوئے، وہ اپنی لائٹوں کے ساتھ، اپنی روشنیوں کے ساتھ چمک رہا ہے۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ھذا ربی، اچھا اے میری قوم، تمہارے گمان کے مطابق یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، پس جب وہ چاند بھی ڈوب گیا، غروب ہو گیا، قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے لئن لم یہدنی ربی، اگر نہ ہدایت کرتا مجھ کو میرا پروردگار، لأکونن، تو ضرور بر ضرور ہو جاتا میں بھی، من القوم الضالین، گمراہ لوگوں میں سے، میں بھی مشرکوں، گمراہوں، کافروں میں سے ہوتا، کہ ایسی چیزوں کو رب مان لیتا میں بھی۔ فلما رأى الشمس، پھر ایک دن، اب وہ باتیں تھیں رات کی، ایک رات میں ستارے کی بات کی، ایک رات میں چاند کی بات کی، اب ایک دن تھا، قوم کے میلے کا دن، بہت لوگ جمع تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سورج کو دیکھا بازغتاً، چمکتے ہوئے، او سورج اپنی ضیاء پاشیاں بکھیر رہا ہے، قال ھذا ربی، حضرت نے فرمایا یہ ہے میرا رب، یعنی جیسے تمہارا گمان ہے کہ میں اسے رب مانوں، ھذا اکبر، یہ تو بڑا ہے۔ ستارے کا وجود چھوٹا تھا، چاند کا وجود اس سے بڑا تھا، نہ ستارہ باقی رہا نہ چاند باقی رہا، اب یہ سورج جو ہے اس کا وجود ذرا بڑا ہے، ھذا اکبر، یہ تو بڑا ہے، شاید یہ اپنی حالت پہ برقرار رہ سکے۔ فلما افلت، پس جب وہ بھی ڈوب گیا، غروب ہو گیا، سورج نے کتنا رہنا تھا، وہ بھی کچھ وقت کے لیے اپنی اتنی روشنیاں لے کے آتا ہے، اور پھر اللہ کے حکم سے اس نے غروب تو ہونا ہوتا ہے، ہو گیا جب غروب، قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، انی بریء مما تشرکون، بے شک میں بالکل لا تعلق ہوں، بیزار ہوں ان تمام چیزوں سے، تشرکون، جن کو تم شریک بنا رہے ہو اللہ رحمان کا، میں ان چیزوں سے بالکل بری ہوں، میں سورج کو، چاند کو، ستاروں کو رب الہ ماننے سے بالکل بیزار۔ انی وجہت وجہی للذی، بے شک میں نے رخ اس ذات کی طرف پھیر لیا ہے، فطر السماوات والارض، جس نے پیدا فرمایا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، حنیفاً، میں نے رخ جو پھیرا ہے تو یکسو ہو کر، کہ میں صرف اللہ کے دھڑے کا ہوں، میرا اور کسی سے عبادت والا کوئی تعلق نہیں، صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اس پیراگراف سے آپ کو کیا معلوم ہوا کہ ستاروں اور
چاند کو بھی نادان انسان نے کسی دور میں رب اور معبود مان لیا تھا، تو اس کی تردید کے لیے کون آئے تھے؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام قوم کو سمجھا رہے تھے۔ ایک مقام اور دیکھیے اور میں بات ختم کروں، سورۃ نوح شریفہ نکالیے، 29واں پارہ۔ اللہ، صفحہ نمبر جی، ہاں جی 518۔ صفحہ نچلی جانب سے 5ویں لائن سے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ قوم کے وڈیرے اور بدماش جو حضرت نوح علیہ السلام کے مقابلے میں آئے ہوئے تھے، باقی سب لوگوں سے کہنے لگے یہ ہنڈے بدماش، لا تذرن آلہتکم، مت چھوڑنا تم اپنے الہوں کو، آلہہ الہ ان کی جمع، مت چھوڑنا تم اپنے معبودوں کو، اپنے الہوں کو، ولا تذرن، اور کبھی نہ چھوڑنا، ودن باب ود کو، ولا سواعن، اور باب سوا کو، ولا یغوسا، اور باب یغوس کو، ولا یعوقا، اور بزرگ یعوق کو، ونسرا، اور جو ایک بزرگ نسل گزرا ہے اس کو۔ کتنوں کے نام لے دیے؟ 5، ود، سوا، یغوس، یعوق، نسر۔ اب یہ کوئی بھیڑیوں کے نام نہیں ہیں، یہ کوئی شیروں کے نام نہیں، ہاتھیوں کے نام نہیں، بیلوں خچروں کے نام نہیں، گھوڑوں کے نام نہیں، یہ اللہ کے نیک بندوں کے نام۔ اور اللہ کے نیک بندوں کو قوم کیا بنا چکی تھی؟ الہ، آلہہ، الہ کی جمع، ایک معبود نہیں، اللہ کے علاوہ ان 5 معبودوں کے بھی وہ قائل تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان 5 ولیوں کی عبادت سے منع کرنے کے لیے دنیا میں مبعوث ہوئے تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام کی ہر وقت دعوت یہی ہوتی، لا الہ، اللہ کے سوا تو کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ تو ان کے دل دماغ پہ ضرب لگتی تھی کہ یہ ولیوں کو نہیں مانتا، یہ نوح پیغمبر ولیوں کو نہیں مانتا، ہم ان کی پکار کرتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے۔ اور یہ اس محبت کو جو ہے اس محبت سے منع کرتا ہے۔ یاد رکھو، پوری کائنات کے ذرے ذرے سے محبت رکھو، لیکن توحید والی محبت، خالص عبادت والی محبت، خالص پکار والی محبت جو ہے صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہی تو فرق، جس نے سمجھ لیا وہ توحیدی بن گیا، اور جس کو یہ سمجھ نہیں آئی تو اس نے کسی بھی چیز سے محبت اگر کی، سورج سے بہت محبت کی، اس کے سجدے شروع کر دیے، چاند اس کو بہت اچھا لگا، اس کے سجدے کیے، اور اگر اس کو ستارہ اچھا لگا اس سے دعائیں کرنے لگا، اس کی باتیں کرنے لگا۔ قرآن مجید میں ہے، سورہ ابراہیم میں، لوگوں نے شیطان کی عبادت کی۔ قیامت کا دن ہوگا، شیطان آگ کے منبر پر تقریر کرے گا، مشرکوں سے کہے گا کہ میں تو تمہارے شریک بنانے سے بالکل لا تعلق اور بیزار ہوں، جو تم مجھے خدا کا شریک مانتے رہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا، سورۃ ابراہیم شریفہ کی آیت سے، کہ ایسے بھی نادان لوگ جو شیطان کو خدا کا شریک بناتے رہے۔ اچھا، تو یہ بدماش لوگ کہنے لگے ان 5 بزرگوں کو جو تم الہ مانتے ہو، یعنی ان کی پکارے کرتے ہو، ان سے مرادیں مانگتے ہو، ان سے تم بیٹے بیٹیاں
اور کھوٹی قسمتیں کھری کرنے کا سوال، بیڑے پار لگانے کا سوال، شفائیں مانگتے ہو اور ان سے جو حاجات طلب کرتے ہو، اسی طرح پکے رہنا، نہ چھوڑنا ان کو، اور نوح کی بات نہ ماننا۔ وقد اضلوا کثیرا، تحقیق انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا۔ ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اے اللہ تو بھی ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی اور چیز میں مت بڑھا، یعنی اور ان کی گمراہی زیادہ۔ اب جی اس مقام سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے ولیوں کی عبادت کی گئی، لوگوں نے ان کو معبود بنایا۔ ولیوں کی ایک آیت دیکھ کے، وہ آیت ہے سورہ یونس شریفہ کی، فیصلہ کن آیت، سورہ یونس 28 نمبر آیت۔ صفحہ نمبر ہے جی 191، 191۔ یہ بالکل آخر سے جو لفظ ہے میں پڑھ رہا ہوں، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس روز ہم اکٹھا کریں گے سب کو، کیا پیغمبر، کیا ان کی امتیں، کیا نیک، کیا بد، کیا اچھے، کیا برے، کیا اللہ کے اطاعت گزار، کیا اللہ کے باغی سرکش بندے، سب کو جب ہم جمع کریں گے، ایک منظر معاشر کے میدان کا قرآن نقل فرما رہا ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو، ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم کہیں گے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں سے، اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا تھا، مشرکوں کو کہیں گے، مکانکم، اپنی جگہ تم رکو۔ عربی میں کسی کو روکنا ہو تو کہتے ہیں مکانک، ٹھہر جا بھائی۔ تو اب وہ سارے لوگ جو کسی طرح کی حرکت میں ہوں گے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، مکانکم، رک جاؤ تم، انتم، تم بھی، وشرکاؤکم، اور جن کو تم خدا کا شریک مانتے تھے وہ بھی رک جائیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ ہے نا، احکم الحاکمین کی بارگاہ ہے، کیسی ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ انسانوں کو روکا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا اس ذات کی ہیبت کتنی زیادہ ہوگی اس دن، اللہ جلال میں ہوں گے، فرمائیں کہ تم بھی رکو مشرکو، اور جن چیزوں کو، جن ولیوں کو، جن پیغمبروں کو، جن فرشتوں کو، جن انسانوں کو تم بناتے تھے میرا شریک نا، وہ بھی رک جائیں۔ مکانکم انتم، ٹھہر جاؤ تم بھی، وشرکاؤکم، تمہارے شرکاء بھی۔ پھر کیا ہوگا، فزیلنا بینہم، پھر ہم پھوٹ ڈال دیں گے ان کے درمیان، شرک کرنے والوں کو ایک طرف لگا دیں گے، جن کو اللہ کا شریک بنایا گیا تھا ان کو ایک طرف۔ اس کا کیا مطلب ہے، لوگ ولیوں کو پکارتے ہیں، پیغمبروں کو پکارتے ہیں، اللہ ولیوں پیغمبروں کو ایک طرف کر دے گا، اور ان کو پکارنے والے، ان کی نظریں نیازیں دینے والے، اب شیخ عبد القادر جیلانی صاحب اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، ان کی 11ویں دینے والے دوسری طرف، اچھا بہاؤالدین زکریا ایک طرف، ان کی قبر کے سجدے کرنے والے ایک طرف، جنید بغدادی ایک طرف، اس کو پکارنے والے مدد کے لیے وہ دوسری طرف، سیدنا علی المرتضیٰ ایک طرف، مولا علی کو مشکل کشا کہہ کر پکارنے والے دوسری طرف۔ اے جتنے آج پڑھ رہے ہیں، اے مولا علی، اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، یہ پار لگانے والے کشتیوں کے جو سوال کر رہے ہیں نا، ایک طرف حضرت علی، بالکل اللہ ان کو آمنے سامنے کھڑا کر دیں گے، جنہوں نے شرک کیا، جن ہستیوں کو شریک کیا گیا۔ اس طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کی عبادت اور پکار کی عیسائیوں نے، ساری عیسائیت ایک طرف، ادھر عیسیٰ ان کی والدہ،
ادھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا کو آج لوگ پکارنے لگ گئے، پیروی نہیں کرتے، سنتوں پہ عمل نہیں کرتے، پکاریں دعائیں کرتے ہیں، پکارو یا رسول اللہ، بھائی واہ، یا رسول اللہ، ساری زندگی یہ دعوت دیتے رہے، پکارو صرف کس کو؟ شیطان نے کیسا پیغمبر کا جو سبق تھا وہ قوم سے چھڑوا دیا، پکار پہ لگا دیا، اور قوم کو پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا ہے۔ مولوی نے یہ آیتیں پڑھ کے سنائی نہیں کہ عقیدے کا پول کھلتا ہے، یہ بڑی فیصلہ کن آیت ہے، اس لیے میں نے ابتدا میں کہا یہ فیصلہ کن آیت، جاؤ دنیا کی کسی تفسیر کو دیکھو، کسی عالم کا ترجمہ پڑھو، وہ کیا ترجمہ کرے گا؟ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پس ہم پھوٹ ڈال دیں گے ان کے درمیان، وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، کہیں گے مشرکوں کے شرکاء، کیونکہ ان بیچاروں کو تو اپنی جان کی پڑ جائے گی، نیک لوگوں کو، پیغمبروں کو، یہ بھائی کہ آسان تیرے رہنے چ لوا لیتا اینا، انہوں جلے اندازہ تھی ویسی بھئی یہ تو ظالم ساری عبادت کرے دے رہے ہیں، پکارا کرے دے رہے ہیں، بس فوراً اللہ کے سب نیک بندے، ولی بھی اور پیغمبر بھی کیا کہیں گے؟ ما کنتم ایانا تعبدون، نہیں تھے تم ہماری کوئی عبادت کرتے، کیوں؟ ہم نے تمہیں کہا نہیں اپنی عبادت کا، ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم عبادت کے لائق تھے، پکارے جانے کے لائق تھے، رکوع سجدے نظر و نیازوں کے لائق تھے، یہ تو عبادت کے کام تھے، اور عبادت کے کام صرف کس کے لیے؟ ہماری ساری زندگی پیغمبروں کی بھی، ولیوں کی بھی اسی بات پر زور دیتے ہوئے گزر گئی کہ لوگوں، عبادت کا حقدار تو فقط اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، ہماری کیسے تم نے عبادت کی؟ جاؤ اپنا کام کرو، ما کنتم ایانا تعبدون۔ وہ پھر کہیں گے نہیں جی ہم نے عبادت تو آپ کی ہے، پھر اللہ کے نیک بندے کہیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اللہ گواہ کافی ہے ہمارے درمیان تمہارے درمیان، ان کننا عن عبادتکم، یقیناً تھے ہم تمہاری کسی بھی قسم کی عبادت کے لغافلین، البتہ بالکل محض بے خبر۔ اگر بھئی تساں کیتی بھی ہے نا عبادت، پکاراں کریں دے بھی آئے، عرس کریں دے آئے تے میلے رچ کتے بھیڑوائے نے ساریاں قبراں تے، بھاویں مٹھے ڈھوڈے ونڈے نے، بھاویں اتھے تساں دیگاں پلا دیاں ونڈیاں، بھاویں حلوے ونڈے دے رہے ہو، بھاویں چادراں چڑھیں دے رہے ہو، بھاویں اتھے سالانہ عرس کریں دے رہے ہو، جوڑے کرتوت ہی کریں دے رہے ہو ساریاں قبراں تے درباراں تے، سان کہیں گل دا کوئی پتہ نہیں۔ اللہ دے نا واسطے اگر ہر بندہ گھر بن کے ترجمہ دیکھے لغافلین دا کیا مطلب ہے؟ تے غافل کہنے والے بے خبر نو تے قسمہ چاہ کے آدھے پہن، یہ جملہ جڑا ہے نا ان کننا عن عبادتکم، تے ود غافلین دے کے شکل ہے لام زبر لاوی۔ منجو پچھو مولویوں کول، گرامر جانن والا کول، ہاں کہ ان کے یاد ہے، ایک کنہ کے یاد ہے، تیوت لغافلین دا لفظ کے یاد ہے، یہ تاکید در تاکید جملہ قسمیہ بن گیا کہ منع کرساں اللہ دی ذات تا پہلے آدھے پہن گواہ کافی ہے گواہ اللہ ہمارے تمہارے درمیان کہ اس ذات کی قسم ہے کہ ہم تمہاری کسی بھی قسم کی عبادت سے بالکل بے خبر تھے، ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں کہ کوئی ہماری قبر پہ آیا یا نہیں آیا، بات ہی ختم کر دی انہوں نے۔ اب جی ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس جگہ کھل جائے گی بات ہر شخص کی، ہاں جی، ما اسلفت، جو اس نے آگے اعمال بھیجے نا ان کی حقیقت سب پہ کھل جائے گی۔ وردوا الی اللہ، وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، مولاہم الحق، جو ان کا سچا مولا ہے، وضل عنہم
اور گم ہو جائیں گے مشرکوں سے ما، وہ سب کے سب معبودان، وہ سب الہ کانو یفترون، جن کو گھڑا کرتے تھے خدا کے شریک کے طور پر گھڑ لیا کرتے تھے، وہ سب ان سے گم ہو جائیں گے، کوئی ان کی کسی چھوٹی بڑی بات کا ذمہ نہیں اٹھائے گا۔ تو بھائیو، ان آیات سے پتہ چلا کہ لوگوں نے سورج کو، ستاروں کو، ولیوں کو، پیغمبروں کو الہ اور معبود مانا تھا، اور اللہ کے پیغمبر یہ بات سمجھانے آئے تھے کہ لوگوں، نیک ہستیاں محبت کے لائق تو ہوتی ہیں، اطاعت اور پیروی کے لائق تو ہوتی ہیں، عبادت اور پکار ان کی نہیں کی جاتی۔ عبادت اور پکار کے لائق فقط اللہ کی ذات ہے، جو ہر چیز پر مکمل اختیار بھی رکھتا ہے اور ہر چیز کا مکمل علمی احاطہ بھی اس کے پاس ہے۔ یہ دو کمال اس میں ہیں، اس لیے وہ معبود برحق ہے۔ آج کا سبق اتنا ہی تھا، اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ عطا۔ ضرور اللہ پاک ہم جتنے بھی لوگ آج میں دعوت دیتی ہے تقریباً بیمار ہیں، اللہ کے دعا کرائے اللہ پاک ہم سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اے پروردگار، تو ہی اکیلا مشکل کشا، تو ہی اکیلا داتا گنج بخش، تو اکیلا دستگیر و کارساز ہے، تو اکیلا فریاد رس ہے ساری مخلوق کا۔ اے اللہ، ہمارے جتنے بھی اساتذہ، اکابر، شیوخ، بزرگان دین توحید و سنت سکھلا کر صحیح عقیدہ قرآن والا بتلا کر دنیا سے چلے گئے، ان سب کی سیئات خطیئات سے درگزر فرمانا، اپنے معصوم انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرمانا۔ یا اللہ، جو ہمارے اساتذہ، اکابر، شیوخ، بزرگان دین توحید و سنت سکھلانے والے ابھی بقید حیات ہیں، زندہ سلامت ہیں، تو اے پروردگار ان کو جان کی، ایمان کی، مال اولاد کی، حق حلال کے کاروبار کی، عزت و آبرو کی، نیت اور صحت کی حفاظتیں، عافیتیں، سلامتیاں عطا فرما۔ اے پروردگار، نیک کام کی محبت عطا فرما، نیک بندے کی محبت عطا فرما، نیک نیتی عطا فرما، برے بندے سے بھی بچا، برے کام سے بھی بچا، بری نیت سے بھی محفوظ فرما۔ اے پروردگار، پورے عالم اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرما۔ ہمارے فلسطینی مجاہد بھائیوں کی نصرت اور مدد اپنے غیبی خزانوں سے فرما۔ یا اللہ، اپنی غیبی طاقتوں کے ساتھ ان کی مدد فرما، اپنے فرشتوں کے ساتھ ان کی مدد فرما۔ یا اللہ، اسلام کے، مسلمان کے، اسلامی سرحدوں کے سارے دشمنوں کو تو خود نیست و نابود فرما۔ یا اللہ، ان کو نیست و نابود فرما۔ اے پروردگار، جتنے مریض ہیں ہسپتالوں میں، گھروں میں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ تامہ دائمہ مستمر عطا فرما۔ ہمارے بھائی انور صاحب مسجد کے خادم ہیں، مؤذن ہیں، مسئلہ الہ کے عاشق ہیں، اے اللہ، تیرے ذکر کے سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، اور جتنے بھائی بیٹھے ہیں ان کے گھروں میں مریض ہیں، جتنے بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، جنہوں نے نہیں کہا، یا اللہ ہم سب کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تیری جناب سے زیادہ مانگنے والا تجھے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ یا اللہ، میں صرف اپنے لیے صحت نہیں مانگتا، سب کی صحت مانگتا ہوں، سب کی شفا مانگتا ہوں۔ ہمارے اس چھوٹے سے عمل کو قبول فرما کے سب کے لیے شفا کا فیصلہ نازل فرمائیے۔ یا اللہ، ہمارے بھائی قاری محمود حسن صاحب کو دل کا عارضہ ہوا ہے، یا اللہ تیرے حکم سے بیماری لگتی ہے، تیرے حکم سے ہی ٹلتی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو چاہے تو پانی کے گھونٹ سے شفا دے دے، جیسے اپنے پیغمبر ایوب علیہ السلام کو شفا بخشی۔ اے پروردگار، اور تو شفا نہ دینا چاہے تو اپنے بندے ایوب علیہ السلام کو 23 برسوں تک تو نے مسلسل بیمار رکھا، بتلا دیا کہ میرے حکم سے سب کچھ ہوگا۔ یا اللہ، کرم کا معاملہ فرما، رحم اور فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ، قاری صاحب کو بھی صحت عطا فرما،
مجھے بھی صحت عطا فرما، ہمارے بال بچوں کو سب کو شفائے کامل عاجلہ تامہ دائمہ نصیب فرما۔ اے پروردگار ہر چھوٹے بڑے گناہ کی معافی دے، جو ہم نے جان بوجھ کے کیا اس کی بھی معافی دے، جو ہم سے بھول چوک کر ہوا اس کی بھی معافی مانگتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔